کہ فاصلہ رکھیں، گھروں میں رہیں. اور اللہ نے ہمیں ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ فلیکسیشن ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں جائیں، ہمیں نمازیں پڑھیں، یہ کریں. خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، اس کے علاوہ تو اور ہمارے مسلمان کا قبلہ بھی وہی ہے، مسجد نبوی بھی وہی ہے، رسول پاک بھی. انہوں نے خود جب فرمایا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں پر جانے سے گریز کرو اور وہاں سے باہر نہ نکلو، تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور میرا خود تعلق رورل ایریا سے ہے. میں خود دیکھ رہی ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، لیکن لوگ ہماری باتیں نہیں مان رہے ہیں. آپ ہی لوگ میڈیا والے لوگ جو ہیں، پہلے ہم سب کو ڈاکٹرز کسائی ہیں. ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم آپ کی عوام کی مدد کرنے آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج کل ڈاکٹرز بھی، پیرامیڈکس ڈاکٹرز، نرسز، سب جو ہیں سب کرونا سے شکار ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ امید ہے. میری تو یہی ایک گزارش ہے کہ یہ جو آئندہ جو 2-3 ہفتے آ رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے جیسے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں یہ ایپیڈیمک زیادہ بڑھے گا. تو اس لیے اس کے لیے علاج کوئی نہیں ہے. مہربانی کرے گھروں تک محدود رہیں. عورتوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں. ایک موٹر سائیکل پہ ایک عورت 2-3 بچے لے کر باہر اننیسیسری گھوم رہے ہیں، تو ان کو بچانے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ ابھی صرف یہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیریسنس ہو جائے کہ آئی سی یو کی ضرورت پڑی، پھر ہمارے پاس اتنا آئی سی یو کی بیڈس نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے. ہم بالکل کریں گے. اور ہم لوگ جو ہیں سوسائٹی پورے پاکستان میں، ہم نے آگاہی مہم شروع کی ہوئی ہے. ہم نے ویبنار کیے ہیں اور ان میں لوگوں کو، اپنے ڈاکٹرز کو جو گاؤں میں جو جگہ جگہ کلینکس پہ ہے کہ کیسے بچایا جائے، کس طرح اپنے آپ کو سینیٹائزر یوز کرو، کس طرح اپنے کٹس دے رہے ہیں. ہم لوگ بہت اپنے طرف سے کر رہے ہیں. لیکچرز آن لائن دے رہے ہیں، ویبنار شروع کیا ہوا ہے، ہر ہفتے ہم ان کو کرتے ہیں. نیکسٹ منتھ سے ہماری انشاءاللہ مئی کے مہینے سے ہم نے ٹیلی میڈیسن کا شروع کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم شروع کریں گے تاکہ ٹیلی میڈیسن سے ہر ڈاکٹر ان کو اپنا جس کو بھی پرابلم ہوگا ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ان کو ہم آگاہی دیں گے. تو میرا صرف یہی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب آئے ہوئے ہو، اور اسپیشلی ہم لوگ سب عورتوں کی باتیں سننے کے لیے. میرا تو یہی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ، اور اپنے آئسولیشن میں رہو، یعنی بے جا گھر سے باہر نہ نکلیں. بس یہی ہے. یہ سب زندگی رہے گی، صحت ہوگی تو یہ پیسہ سب کچھ آ جائے گا. جب زندگی نہیں رہے گی، صحت نہیں رہے گی، تو پھر یہ سب کچھ یہ جو ہے سب. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آج رات سے جیسے طارق جمیل نے کہا، مولانا طارق جمیل نے کل کہا ہے کہ آج پہلی رمضان کو ہر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور یہ توبہ کی ہے. اللہ رحم کرے گا. مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس کے بعد ایک قوم بن کے ہم نکلیں گے. اس وائرس کی بیماری کے بعد انشاءاللہ دیکھنا ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی بہت مضبوط ہوگا. انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کے ابھریں گے. روزی اللہ دینے والا ہے، سب کو انشاءاللہ ملے گی روزگار. روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ راشن سب کو مل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے، صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں، وفاقی حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے. سب کو التجا کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے گھروں تک محدود رہیں. نماز یہ سب تراویح روزے یہ سب گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں. عبادت اللہ اگر چاہے تو ایک گھڑی میں سن لیتا ہے، نہیں تو پورے سالوں کی عبادت چلی جاتی ہے. یہ سب کچھ اوپر والے نے ہمیں یہ دکھانے کے لیے یہ وائرس بھیجا ہے. خدا اللہ اپنے آپ کو سدھارو. تو ہم کوشش تو یہی کریں. میری تو صرف آپ لوگوں سے یہی التجا ہے، اور آپ لوگ میڈیا والے بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہر وقت یہی ہو رہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم لوگ آئے ہیں. اور بس یہی ایک گزارش ہے کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں. اس کا ویکسین کوئی نہیں آئی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں. اس کا علاج صرف پرہیز ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے. مہربانی. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فروخ ابو حازم ہوں. کچھ مہینے پہلے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ریٹائرڈ ہوئی ہوں. اینڈ آئی واز ورکنگ ایز اے پی اینڈ دیئر اینڈ ایز پیتھولوجسٹ.
تو دیکھیں اس کو ڈائگنوز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم ملیریا کو فوراً ڈائگنوز کر لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں فائٹ کرنی ہے اور الحمدللہ گورنمنٹ بھی بہت کوششیں کر رہی ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ ہیں اور ڈاکٹرز ہماری جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں آپ خاص طور سے ان کو دیکھیں کہ وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر وہ ایکسپوز ہوتی ہے کہیں کورونا سے تو وہ بیچاری پھر اپنے بچوں سے بھی جو ہے وہ نہیں مل سکتی, 14 ڈیز کوارنٹین میں وہ چلی جاتی ہے. اور گورنمنٹ کی سپلائی کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ پی پی ای جو ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وہ ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا. میں پیما ریلیف سینٹر کی انچارج بھی ہوں اور ہم لوگوں نے جے پی ایم سی میں ہمارے وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز نے وہاں پر بھی پرووائڈ کیا. ڈاکٹر سیمی جمالی کو کافی ہم لوگوں نے سامان دیا. اس کے علاوہ ہم نے جے پی ایم سی میں گائنی وارڈ میں دیا, سول ہاسپٹل میں گائنی کے 2 یونٹس میں ہم نے دیا اور اس کے علاوہ سندھ بھر میں بھی ہم نے دیا. لیکن دیکھیں آپ لوگ یہ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر کی ہمارے یہاں سیلری بھی اتنی کم ہے اور اس کے بعد جو لوگ پرائیویٹلی کام کریں ان کو کوئی بھی پی پی پرووائڈ نہیں کر رہا. پبلک سیکٹر میں تو ڈونیشن سے یا گورنمنٹ خود بھی دے رہی ہے تو مل جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک ڈاکٹر جو اپنی لائف کو وہ کر کے اور وہ آ کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کو اپنی پی پی ای بھی خود پرچیز کرنا ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اسٹرین ہے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اندر کوشش کرے اور لوگوں سے, جیسے کہ میرے سب ساتھیوں نے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اس لاک ڈاؤن میں آپ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں کنفائن ہوں, گھروں میں بیٹھیں تاکہ جو ہے یہ وبا زیادہ نہ پھیلے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نصرت اقبال ہے اور میں الخدمت ہاسپٹل کی مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں. اس وقت ہمیں 3 محاذ پہ کام کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے. نمبر 2 اس کو جو اس کے مریضوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں جو بھی اس سے بچاؤ کے لیے ہم جو بھی لاک ڈاؤن جو بھی اقدامات کر رہے ہیں اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کے مسائل بھی ہمیں حل کرنے ہیں. یہ تینوں کام ہم ساتھ ہی ساتھ کریں گے تاکہ ہم پوری تندہی سے ہم ہر جگہ ہم کام کر سکیں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو سوشل ڈسٹینسنگ, یعنی لوگ ایک دوسرے سے الگ رہیں اور ایک جگہ بہت زیادہ جمع نہ ہوں اور اپنے گھروں میں رہیں. لاک ڈاؤن ہو, بالکل ہو, 100% ہو اور مؤثر لاک ڈاؤن ہو تاکہ جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. دوسری چیز یہ کہ میں جس اسپتال میں کام کرتی ہوں مجھے وہاں پہ اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے, مجھے اپنے سویپر کو بھی بچانا ہے, مجھے اپنے وارڈ بوائے کو بھی بچانا ہے, اس لیے کہ وہ سب ان مریضوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ کون پازیٹیو ہے کون نیگیٹو ہے. تو ہمیں ان سب لوگوں کو بچانا ہوتا ہے اور ان کو ہمیں پروٹیکشن دینی ہوتی ہے, ان کو ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں سب چیزیں تاکہ وہ مریضوں کا علاج کر سکیں. تو یہ سارے پہلو ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنی ہے. ہمیں بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں ہمیں ان کو بھی بچانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں بالکل. اور اس کے ساتھ میں سب سے آخر میں جو ہے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس وقت جو میڈیا نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ اس نے جو اویئرنیس اس کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ بہت مؤثر اویئرنیس ہے. اور آپ لوگوں کا یہاں پر آ کر بیٹھنا ہمارے ساتھ اور ہماری بات کو آگے پہنچانا, یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے جس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے اپنی بہت اچھی رائے دی. 4-5 دن, ایک منٹ بس کنکلوڈ کر دوں اس کو میں. 4-5 دن پہلے ہماری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس پہ دوسرے ڈاکٹر حضرات آئے تھے. انہوں نے جو بولا, آج ہم سب نے جو بولا, سب کا کنکلوژن یہی ہے کہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم آئی سی یو میں پیشنٹ کو نہ سنبھال سکیں. اس سے پہلے ہم پریونشن کر کے اس کو روک لیں. سارے ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے. تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں اتنا لوہا ڈالو, اتنا بجری ڈالو, اتنا سیمنٹ ڈالو.
وہ سول انجینئر کا کام ہوتا ہے. کوئی پارک بن رہا ہوتا ہے تو ہم اسے مشورہ نہیں دیتے. آج یہ صحت کا معاملہ ہے تو ڈاکٹرز کی سننی چاہیے سب کو. اگر سارے ڈاکٹرز کا، صرف پاکستان کے نہیں، سارے دنیا کے سب ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ ہماری سوشل ڈسٹینسنگ ہو، ہم گھر بیٹھیں 1 ڈیڑھ 2 مہینے کے لیے، تو یہی اس کا علاج ہے. تو اس کو سننا چاہیے ڈاکٹرز کو. آپ کے بات شکریہ.